बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वीक अच्छा गुजरा? अच्छा, ये बताएं कि पहली क्लास जब तजवीद की होती तो फ्रेश अप हो जाते हैं आप लोग? कैसा फील करते हैं कुरान पढ़ के? ऐसे लगता है ना सारे वो शैतान भाग गया है, हर चीज दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक इंशाल्लाह प्यारा सा रिमाइंडर और फिर उसके बाद हम अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपसे ये हदीस इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि जब आप ऊंची आवाज में तिलावत करते हैं या आप अगर दिल में तिलावत करते हैं तो आप देखें हदीस में हमें क्या पता चलता है। उकबा बिन आमिर जहनी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने वाला ऐसे है जैसे एलानिया तौर पर खैरात करने वाला, और आहिस्ता कुरान पढ़ने वाला ऐसे है जैसे चुपके से खैरात करने वाला। आप देखें कि दोनों चीजें पसंदीदा है ना, यानी कुछ हालात में ऊंची आवाज में एलानिया सदका करना, यानी बता के सदका करना ताकि दूसरों को भी रिमाइंडर मिल जाए, दूसरे मोटिवेट हो जाएं। बाज़ ज़कात आप देते हैं, आप कहते हैं अच्छा हाँ मैंने अपनी ज़कात देनी है, तो दूसरे को भी याद आ जाता है कि उससे भी ये काम करना। तो ये कैसे, जैसे आप एलानिया सदका कर रहे हैं। और फिर बाज दफा क्या है कि आप छुपा के करते हैं ताकि अल्लाह ताला के लिए नीयत खालिस रहे, और ये मेरा अमल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस है, अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। तो इसी तरह आप देखें कि जब आप कुरान की भी तिलावत करते हैं, अब जैसे आपकी क्लास है ना, तो क्लास में ऊंची आवाज में तिलावत करें। उसकी क्या वजह है कि जब हमारे कानों से आवाज टकराती है ना, तो वो वाकई हमारे दिल पे असर करती है। तो आपकी आवाज, और खास तौर पे अगर वो कुरान की आवाज है, जब आप कुरान तिलावत कर रहे हैं तो आपके दिल पे भी असर करेगी। जैसे अभी एक किताब उस्ताजा हमें पढ़ा रही है अल्हम्दुलिल्लाह काफी सालों से, फिकुल कुलूब, शायद आपको कभी मौका मिला हो उसके लेक्चर सुनने का। तो उस किताब में ना उन्होंने एक किसी चैप्टर में जो उस किताब के राइटर हैं वो कहते हैं कि इंसान की जो हिदायत है उसका सोर्स उसके दिल और कान है। यानी कानों से जो आवाज सुनी जाती है वो ज्यादा असर डालती है एज कंपेयर टू जो आंखों से पढ़ा जाता है। यानी वो आंखों और कान को कंपेयर किया ना उन्होंने, तो वो कहते हैं कि कान जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं एज कंपेयर टू लिखी हुई चीजों के। जैसे आप देखें मसलन अगर मैं ये हदीस आपसे शेयर कर लेती ग्रुप में, सिर्फ इसका टेक्स्ट, और आप उसको पढ़ते तो आप थोड़ा सा आपको अच्छा लगता, लेकिन शायद उतना ज्यादा असर ना होता जितना आपको सुन के हुआ है ना। ऐसा ही है ना, जैसे आप देखें मसलन कोई आपको एक मैसेज भेजता है कि यू आर सो नाइस, यू आर सो स्वीट, सही, आप पढ़ते हैं, आप थोड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपको बोल के कहता है कि माशाल्लाह आप इतनी अच्छी हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा अच्छा दिल दिया है, आप इतनी स्वीट हैं, आप इतनी नाइस हैं, असर मुख्तलिफ होता है ना। तो इसी तरह आप देखें कि जब आपके कानों से कुरान की आवाज टकराती है, और खास तौर पे आपकी अपनी आवाज और आपकी आवाज कानों में जा रही है, वो पॉजिटिव आवाज, अल्लाह ताला के कलाम की आवाज, तो इंशाल्लाह वो चीज आपके दिल पे भी असर करेगी। हाँ, ये कि जब नेगेटिव बातें हो तो खामोश रहें, क्योंकि आपको पता है ना कि नेगेटिव सेल्फ टॉक भी आप पे असर डालती है। यानी आप जैसे बाज़ दफा हम ना खुद ही अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं, किसी को मेरा एहसास नहीं, मैं सुबह से खड़ी हुई हूँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, किसी को पता नहीं, और किसी ने पूछा नहीं, मेरे सर में भी दर्द हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और बस ये हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। अब क्या है कि आप मुसलसल अपने कानों में एक नेगेटिव चीज डालते जा रहे हैं ना,
تو جب نیگیٹو باتیں ہوں تو خاموش رہیں. جیسے آپ دیکھیں غصہ بھی ہے نا, تو غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ بھی آپ کے کانوں سے ایک نیگیٹو چیز ٹکراتی ہے اور پھر آپ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات پہ اتنا زیادہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں بالکل ویژول میموری بھی افیکٹو ہے, لیکن زیادہ جس کو کہتے ہیں نا, جو چیز ہمارے عمل کو بدلتی ہے نا, وہ آواز ہے. کیونکہ قرآن مجید پڑھ کے سنایا گیا نا, جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا تھا. قرآن ایک ڈاکومنٹڈ فارم میں نہیں دیا گیا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمیں وحی ملی ہے نا, اگر آپ اس کا پروسیس دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھ کے سنایا. کیونکہ جب کانوں سے کوئی آواز ٹکراتی تو ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتی ہے اور انسان کے عمل میں زیادہ جلدی چینج آتا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے ریڈنگ بھی ایک افیکٹو میتھڈالوجی ہے, لیکن یہ کہ ہر کوئی ریڈر نہیں ہوتا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز ریڈنگ کرتے ہیں؟ لیکن لسننگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ہر روز کرتے ہیں اور وہ آپ کو اتنا برڈن بھی نہیں لگتا. ابھی آپ دیکھیں, جیسے کبھی مجھے کسی نے ریسنٹلی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ایک بک پبلشنگ کمپنی تھی, تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنی بکس کے خالی پی ڈی ایف سیل کرتے تھے نا, لیکن پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا, اب آڈیو بھی ہے ساتھ ساتھ پی ڈی ایف کے, یعنی آپ بک کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور آڈیو بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے زیادہ سیلز جو ہیں وہ آڈیو بکس کی ہیں, اور وہ ان کے لیے بھی بڑے امیزنگ تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت سارے لوگ سجیشنز بھی دیتے ہیں کہ آواز ایسی ہونی چاہیے, یہ اس یعنی فیڈ بیک دیتے ہیں مختلف بکس کا نا, کہ کس کی وائس افیکٹو تھی, کس کی نہیں تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایز ہے اصل میں نا, کیونکہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت سارے کام ساتھ ساتھ اور بھی کر سکتے ہیں نا, اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کا پازیٹیو اثر بھی لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو قرآن دیا تھا تو وہ بھی سنا کے دیا تھا نا, یعنی انہوں نے سنایا, انہوں نے بات کی. ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے یہ وربلی پہنچا ہے نا. صحابہ کرام نے سنا, انہوں نے ڈاکومنٹ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیک کیا, پھر آپ دیکھیں اس طرح ساری چیزیں کمپائل ہوتی گئی اور ہم تک دین پہنچا. تو یہ جو پروسیس ہے دین کو لینے کا, اس میں ہماری لسننگ بہت وائٹل رول پلے کرتی ہے. جتنے اچھے آپ لسنر ہیں اتنے اچھے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی ہوں کہ دو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے لسن اور ایک ہوتا ہے ہیئر. ہیئرنگ بھی ہوتی ہے نا, ہیئرنگ ایڈ جو ہوتا ہے. اب یہ دونوں پروسیس مختلف ہیں. جیسے آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے اس وقت آپ میں سے زیادہ لوگ گھر میں بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں نا, تب آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے گھر میں بچے بھی ہیں, شاید وہ کچن میں باتیں بھی کر رہے ہوں, یا آپ کے ہسبینڈ گھر میں ہیں اور بھی لوگ ہیں, یا آپ کے گھر کے باہر گاڑیاں بھی ہیں, لوگوں کا شور بھی ہے, اب بہت ساری آوازیں ہیں, ایسا ہی ہے نا. لیکن وہ ساری کیا ہیئرنگ ہے ہماری نا, یعنی ہم ان کو سن رہے ہیں لیکن توجہ نہیں دے رہے کیونکہ بیک گراؤنڈ میں بہت سے نوائزز آ رہی ہیں. لیکن اس وقت آپ لسننگ کیا کر رہے ہیں جو کلاس میں بولا جا رہا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. لسننگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ فوکسڈ ہوتے ہیں, یعنی اگرچہ بہت ساری چیزیں آس پاس بھی ہوتی ہیں لیکن آپ ایک چیز پہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کئی دفعہ کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ سب کی سننے کے بجائے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بیک گراؤنڈ میں بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی. تو جو آوازوں کا کانوں سے ٹکرانا ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے, اور جو لسننگ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ فوکسڈ ہو کے کسی بات کو سنتے, اور انسان کا عمل بدلنے والی جو چیز ہے نا وہ لسننگ ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیرنٹنگ ہو, چاہے اچھی میرڈ لائف کی ٹپس ہوں, آپ کوئی بھی دیکھ لیں سکسیسفل لائف کے لیے, یا آپ اچھے مینیجر بننا چاہتے ہیں, تو اس میں ایک کوالٹی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ بی اے گڈ لسنر.
کیونکہ ہمیں نا بولنے کی عادت ہوتی ہے، ہم دوسرے کو موقع نہیں دینا چاہتے. یعنی اگر کوئی مینیجر ہے تو وہ بھی کہتے میری چلے، بس سب میری سنے، میں جو کہوں وہ سب کو کرنا چاہیے، کوئی کچھ نہ بولے آگے سے. گھر میں بعض پیرنٹس ہوتے ہیں تو وہ کہتے بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہونا چاہیے، بچوں کی کسی نے نہیں سننی. ہسبینڈ ہے تو وہ بعض دفعہ وائف کی کوئی بات نہیں سنتے، وائف ہے تو بعض دفعہ ہسبینڈ کی نہیں سنتی. تو اس سے آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، رنجشیں پیدا ہوتی نا، ڈسٹینسز آتے جاتے ہیں، پھر آپ کا وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونے کی بجائے ویک ہوتا جاتا ہے. لیکن جب آپ تسلی سے دوسرے کی بات سنتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اچھے لسنر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اپنائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تھا تو پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، یعنی ایون اپنی باڈی بھی موو کرتے تھے تاکہ اس شخص کو یہ احساس ہو کہ یہ میری بات ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ. اور ایک اور جو سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بات پتہ ہوتی تھی تو پھر بھی اتنے غور سے اور توجہ سے سنتے تھے جیسے پہلی دفعہ سن رہے. اب آپ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ آپ کو ہو سکتا ہے کلاس میں کچھ ایسی چیزیں سکھائی جائیں جو آپ کو پہلے سے پتا ہو، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، استاد کے ادب کی وجہ سے آپ اتنے غور اور دھیان سے سنتے ہیں جیسے پہلی دفعہ سن رہے. تو یہ بھی سنت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جب ہمارے پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ باتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کئی دفعہ آپ امی سے بات کر رہے ہیں، ابو سے، تو جو پچھلے ویک انہوں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، جیسے وہ ماموں کو ملنے گئی تھی، تو وہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. تو آپ پھر یہ نہ کہیں ہاں امی آپ نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا مجھے، ہاں 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 یہ تو مجھے پتا ہے، یہ آپ بتا چکی. وہ پھر امبیرس ہو جائیں گے، بس بھول جاتے ہیں نا. تو آپ بس آپ کہیں کہ سنت کیا ہے کہ اس طرح مجھے سننا ہے جیسے میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں. بالکل. بعض بچے بھی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو اریٹیٹ نہ ہو، اور کیا سوچیں یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ وہ ایسے بات سنتے تھے اگرچہ پہلی دفعہ سن رہے. تو آپ دوسرے کو امپورٹنس دیں گے نا، یہ اچھے لسنر کی کوالٹی ہے. تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اچھے لسنر بنیں، اور ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے کانوں سے ان آوازوں کو ٹکرائیں، وہ آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں جو ہماری ہدایت اور ہماری کامیابی کا سبب بنے، نہ کہ ہمیں اور ایک ایسا انسان بنا دے جو کہ پروڈکٹیو نہیں ہے. چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں اپنے گرامر کے لیسن کی طرف. ریڈی ہیں پھر گرامر کے لیے؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے قرآن کو گرامر سے سیکھنے کا سفر آسان اور سہل بنائے، اور آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. اور ہم گرامر کیوں پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو اس کا مقصد یاد ہو گیا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلا ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے اور سیکھنے کے لیے، اور پھر جو قرآن کے الفاظ کی ساخت اور بناوٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اس علم کو عبادت کیسے بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر کے. ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اس کام کو آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ نیت خالص ہو، مقصد واضح ہو تو منزل آسان ہو. اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی سٹرگل ہو، تو پھر اپنے آپ کو کہا کریں کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا. اور اس آیت کو آپ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کبھی بھی نا اپنی لرننگ کو ون ٹائم لرننگ سے ریلیٹ نہ کریں کہ ایک دفعہ سنا اور مجھے سمجھ آ جائے گی. نہیں، ہر لرنر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ پہلی دفعہ سنتے ان کو سمجھ آ جاتی ہے، کچھ کو 2 دفعہ،
کچھ کو 3 دفعہ. تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے آپ میں نا. ہم سب کا برین جو ہے وہ مختلف طرح کام کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ہماری پریکٹس میں ہوتی ہیں اور ہم ان کے میسٹر ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے مثلاً آپ بہت اچھی کک ہے, تب کیا ہے کہ کوئی آپ کو, آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ بڑا زبردست ٹیسٹ ہے, یہ کیسے بنایا, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو ایک دم سے پوری ریسیپی سمجھ آ جاتی ہے. آپ کہتی ہیں او اچھا, اس نے نا جب پیاز فرائی کیا تو ساتھ زیرہ ڈال دیا تھا, وہ اچھا اس لیے ٹیسٹ اتنا اچھا ہے. اور بس دیٹس اٹ. ایک دفعہ آپ نے سنا, آپ اپنی ریسیپی میں آلٹر آپ نے کر لیا. تو اس لیے کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا میں نے ایک دفعہ سنا ہے تو مجھے سمجھ آ جائے گا. نہیں, ہم سب مختلف پروسیس سے گزرتے ہیں. جو چیزیں ہماری پریکٹس میں ہوتی ہیں وہ ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہیں. جو چیزیں نہیں ہوتی ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں, نئے کانسیپٹس ہوتے ہیں, نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا, آپ سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, ہے نا, آپ سب کے پاس, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جب فون لیا تھا تو پہلے دن ہی آپ کو سارا کچھ سمجھ آ گیا تھا, ہر چیز آپ کو پتہ چل گئی تھی, میسج کیسے کرنا ہے, واٹس ایپ پہ پکچرز کیسے بھیجنی ہے, فارورڈ کیسے کرنا ہے, نہیں کیسے آیا پھر؟ اسٹل لرننگ, ٹھیک ہے. تو بس آپ دیکھیں قرآن کی بھی لرننگ کو اسی طرح ریلیٹ کیا کریں کہ آپ یہ نہ سوچا کریں او اچھا میں نے آج پڑھا مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہا. نہیں, آپ اپنے آپ کو مثالیں دیا کریں. جب میں نے فون لیا تو مجھے کتنا ٹائم لگا نا, جیسے آپ نے کہا ابھی تک آپ سیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں ہر چیز میں اپنے آپ کو پریکٹیکلی سوچا کریں. ہم اپنے آپ کو نا بعض سپر ہیومن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سپر ہیومن نہیں ہیں, آپ ہیومن ہیں, آپ انسان ہیں. اور انسان جو ہے اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ چیزوں کو سیکھتا جاتا ہے, اور ہر ایک کی کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بالکل, اور دھیرے دھیرے بھی پریکٹس کے ساتھ آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں, جیسے بعض کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں کیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں کیا, لیکن توفیق کون دیتا ہے یہ بتائیں. یعنی بعض اب ہم اس طرح بھی اپنے سائڈ پہ نکل جاتے ہیں نا کہ او اچھا بس میں تو, میری تو کیپیسٹی نہیں, میں تو کر ہی نہیں سکتی, میری استطاعت ہی نہیں. نہیں, بعض دفعہ لوگوں میں استطاعت نہیں ہوتی, لیکن پھر توفیق کون دیتا ہے نا. تو جب آپ کو لگے نا کہ میری کیپیسٹی نہیں, تو اللہ سے کیپیسٹی مانگیں. جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ 2 ہی نفل پڑھتے ہیں, پتہ نہیں آپ 4 نہیں پڑھ سکتے, تو آپ اللہ سے توفیق مانگیں, اللہ آپ کو 4 کی بھی توفیق دے دیں گے. آپ 6 کی توفیق مانگیں, آپ 8 کی مانگیں. یعنی ہم کیوں لیزی ہو جاتے ہیں کہ بس اب بھئی میرے سے اتنا ہی ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. نہیں, میں اس سے زیادہ کر سکتی ہوں. اور کون اپنی کیپیسٹی بڑھانا چاہتا ہے یہ ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے کامیاب لوگ ہیں جو کہ ہائی اسکول کے ڈراپ آؤٹس تھے. یعنی انہوں نے آپ کہہ لیں کہ میٹرک بھی مکمل نہیں کیا, اور اس وقت دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں. جیسے جو ایپل کا آنر تھا, کیا نام تھا اس کا, اسٹیو جابس. پھر آپ دیکھیں فیس بک کا جو آنر ہے وہ بھی. یعنی یہ سارے جو اس وقت دنیاوی طور پہ بہت زیادہ کامیاب ہیں, اسکول لائف میں بالکل فیلئرز تھے, لیکن انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک اپنے لیے فیلڈ چوز کی اور پھر میں اس میں ایکسل کیا. تو میں بھی آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو آپ بہت اکیڈیمکلی اسٹرانگ نہیں تھے, لیکن آپ دیکھیں آپ نے قرآن کورس جوائن کیا, آپ اپنی مکلف جو ہے نا کیپیسٹی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ کتنے کیپیبل ہیں کسی کام کے. تب آپ دیکھیں کہ جیسے آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اللہ نے مجھے قرآن سے جوڑ دیا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو ماشاءاللہ اتنی وہ اچھی, بہت محنتی اسٹوڈنٹ تھی نا. تو ایک دن ہماری اسی طرح میٹنگ تھی کوئی, تو اس میں اسے مجھے بتایا کہ اس نے اسکول میں خالی 6th کلاس تک پڑھا تھا.
کہتی کلاس 6 تک پڑھا، اور کہتی پھر ہم لوگ امریکہ آ گئے، اور یہاں پہ کہتی کہ اسکولنگ سسٹم کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو بس امی گھر میں جو کراتی نہیں وہ پڑھاتی نہیں، تو آگے میں نے نہیں پڑھا. اور پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد کہتی بچے فیملی میں لگ گئی، پھر میں نے پڑھا نہیں. اب آپ سوچیں ماشاءاللہ وہ ہماری برائٹسٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور اس وقت ہماری سٹاف ممبر بھی ماشاءاللہ بہت سارے کورسز پڑھا رہی ہیں. تو بعض دفعہ نا آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا میں نا اسکول میں بھی میرا میتھ اچھا نہیں تھا، مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی تھیں، میں نا بس نالائق تھی، تو اسٹوڈنٹ تھی. نہیں، ایسی باتیں نہ سوچا کر. قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر و برکتیں ہمیں عطا کرتے ہیں. تو آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چنا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ بہت بہترین طریقے سے سیکھ بھی رہے ہیں اور آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی اپنی دنیاوی ایجوکیشن کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اس نے اگر ہمیں قرآن سے جوڑا ہے تو اللہ کی مدد ایمان اور کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ چلیں الحمدللہ اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. اور ہم نے مذکر و مؤنث کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اسم کی 5 اقسام ہیں: جنس، عدد، وسعت، اعراب اور اشتقاق. اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور. وسعت کے اعتبار سے 2 ہیں: اسم معرفہ اور اسم نکرہ. جنس کے اعتبار سے 2 ہیں: مذکر مؤنث. عدد کے اعتبار سے 3 ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. اور ہم اسم کی جو قسم ہے جنس، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ. اور یہ جیسے ہم نے 2 کیٹیگریز کمپلیٹ کر لی تھی، حقیقی مؤنث حقیقی. یہ آپ کو سمجھ آ گیا حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے؟ شاباش. کیا ہوتا ہے بتائیں، کیا یاد ہے اس میں سے آپ کو؟ ایک تو آپ دیکھیں کہ جو پیئر میں ہوتے ہیں، شاباش. اور دوسرا جو ریئل فیمینن جینڈر ہوتا ہے، یا جو الفاظ عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، اور قیاسی سمجھ آ گیا تھا آپ کو؟ قیاسی کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی اسم جس کے آخر میں ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت ہو تو اس کو قیاسی مؤنث کہتے ہیں. شاباش، اللہ مبارک. تو حقیقی مؤنث عورتوں کے نام اور وہ اسم جس کا جوڑا موجود ہو. پھر قیاسی مؤنث ہم نے کیا الحمدللہ، اس کو علامتی مؤنث بھی کہتے ہیں. شاباش. اس کی 3 علامتیں ہیں. یہ نام بھی میں نے آپ سے کہا تھا یاد کر لیں: تائے مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مکسورہ. مؤنث قیاسی جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر نر اور مادہ کا تصور موجود نہیں ہوتا. یعنی ضروری نہیں کہ جس لفظ کے آخر میں آپ تا لگا رہے ہیں یا الف مکسورہ لگا رہے ہیں، الف ممدودہ لگا رہے ہیں، اس کا کوئی فیمینن ہو یا اس کا کوئی میسکولن ہو. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اس کے اندر کوئی علامت ہوتی ہے، اور یہ 3 علامتیں. ٹھیک ہے؟ پھر میں نے آپ کو ایک ایکسیپشن بھی بتائی تھی کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں علامتی مؤنث ہوتا ہے، لیکن ایکسیپشن کیا ہے اس میں؟ شاباش، ریئل جینڈر ول ڈومینیٹ. ایکسیلنٹ، اللہ مبارک. کہ جو بھی ریئل جینڈر ہوگا، یعنی جیسے خلیفہ ہے، یا مثلاً اردو میں ہم مولوی کہتے ہیں، یا آپ دیکھیں جیسے مردوں کے نام ہیں، اگر اس میں تائے مربوطہ آ رہی جیسے ابو ہریرہ یا موسیٰ، عیسیٰ، تو اگر وہ نام مردوں کے ہیں تو پھر ریئل جینڈر ول ڈومینیٹ. تو وہ تمام نام اور اسماء جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو مذکر ہی تصور کیا جائے گا، چاہے ان کے ساتھ علامتی مؤنث ہو. چلیں آج ہم انشاءاللہ مؤنث کی آخری کیٹیگری پڑھیں گے، اور وہ ہے سمائی. اچھا، اب آپ دیکھیں سمائی کو سمجھنے کے لیے نا، سمائی کا لفظ جو سماعت سے ہے، جیسے آج ہم نے کافی الحمدللہ بات کی لسننگ پہ نا. تو لسننگ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کا جینڈر
किस तरह आइडेंटिफाई किया गया कि उस लैंग्वेज के लोगों ने उसको एज अ फेमिनिन यूज किया। जैसे आप देखें, मसलन एक मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि क्या आपके पास कोई क्राइटेरिया है कि आपने जब बोलना शुरू किया तो आपने कहा कि कुर्सी होती है, यानी आपने कुर्सी को मुअन्नस बना दिया, आपने दीवार को मुअन्नस बना दिया, आपने प्याला मुज़क्कर बना दिया। क्या आपके पास इसका कोई क्राइटेरिया था? आप दीवार को मुज़क्कर क्यों नहीं कहते? आप दरख्त को मुअन्नस क्यों नहीं कहते? शाबाश, हमने ऐसे ही सुना था, ठीक है। यानी जब हमने बचपन में बोलना शुरू किया तो फिर क्या हुआ कि जब हम सुनते थे तो उन चीजों को एज अ मुअन्नस बोला गया, तो हम उनको मुअन्नस कहना शुरू हो गए, और हम कुछ चीजों के बारे में सुनते थे वो मुज़क्कर हैं, तो हमने उनको मुज़क्कर कहना शुरू कर दिया, ठीक है। बिल्कुल, यानी जिस तरह हमने उस लैंग्वेज में सुना उसी तरह हमने इसको यूज किया। अच्छा, इसमें आप देखें कि आपने ये भी चीज आपको समझ आ गई कि समाई की कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। जैसे अलामती मुअन्नस में है ना कि वो हमने 3 अलामतें लगा दी तो वो समाई क़यासी बन गया। तो समाई क्या है? यानी ये अल्फाज जब लैंग्वेज में यूज किए गए तो फिर एज अ फेमिनिन यूज किए गए, तो इसलिए हम इनको एज अ फेमिनिन ही अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसमें ना एक करेक्शन मैंने आपको किताब में करवानी है, और वो है जो फर्स्ट लिखा हुआ ना औरतों के नाम, ये समाई नहीं है। ये कौन से है ये बताएं, औरतों के नाम क्या है? अब तो आपको पता है माशाल्लाह, भी आपने मुझे बताया, हकीकी, ठीक है। तो यहां से समाई में से औरतों के नाम काट दें और इसको हकीकी में ले आए, ठीक है। ये जो लिखा हुआ ना ऐसा मुअन्नस इसके मुकाबले में एक नर का तस्वुर मौजूद हो, और इसके साथ ये भी लिखें कि औरतों के नाम और वो तमाम अल्फाज जो जिनको सुन के औरत का तस्वुर जहन में आता है, तो ये काट दें, बाकी सारे हमारे समाई मुअन्नस हैं। तो यहाँ पे समाई समाज से है, जिसका मतलब है सुनना। वो मुअन्नस जिनके ना तो जोड़े या पेयर का तस्वुर हो और ना ही मुअन्नस की कोई ज़ाहिरी अलामत हो, ठीक है। लेकिन अहले ज़बान ने इन्हें मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया हो, समाई मुअन्नस कहलाते। और ये कौन से हैं? शहरों और मुल्कों के नाम। यानी जब भी आप कुरान मजीद में देखेंगे कि किसी शहर या मुल्क का नाम यूज हुआ तो वो एज अ फेमिनिन यूज हुआ है। कबीलों के नाम, शराब के नाम, दोजख के नाम, इंसानी आज़ाद जो जोड़ों की शक्ल में है, बाज कुदरती अशिया के नाम, बाज मसनूई अशिया, और कुछ मुतफर्रिकात भी हैं। अब आप देखिए, आपने ना इस लिस्ट को याद करना है, और साथ ही ये कि जब आप कुरान में इसको पढ़ेंगे तो उसके साथ जो जैसे जुमला बनता है ना, तो आपको उसमें मुअन्नस नजर आ जाएगा। आपने ये नहीं देखना कि तर्जुमे में ये कैसे इस्तेमाल हुआ है, आपने जुमले में उसको देखना है, तो वो जुमले में एज अ मुअन्नस ही यूज हुआ है। जैसे आप देखें, मिसालें कुछ देख लेते हैं। जैसे शहरों और मुल्कों के नाम, मसलन मिस्र, मक्का, लाहौर, मदीना, कराची, तो ये सारे जब अरबी जबान में इस्तेमाल किए जाएंगे ना तो इनको समाई मुअन्नस कहेंगे। फिर जिस्म के आज़ा जो जोड़े की शक्ल में है, जैसे आइनुन, पता है आइनुन क्या होता है? आंखें, ठीक है। 2 आंखें होती है ना, तो जो चीजें जोड़े में है। कदमुन, पांव, 2 होते हैं पांव। साकुन, पिंडलियां या जिनको शिन्स कहते हैं आप, कैफ जो आपकी होती है। उजुनुन क्या होता है? कान, 2 होते हैं ना। खदुन, पता है क्या होता है खदुन? चीक्स, गाल जो होते हैं आपके, वो भी 2 होते हैं। रिजलुन, टांगे। फीट कहते हैं कदम को ना,
कदम कहते फीट को और रिजलुन कहते टांगों को, लेग्स को। यदुन हाथ, हैंड्स, शाबाश। तब आप देखें कि इन सब मिसालों से क्या बात आपको समझ आ गई कि ये सारे जिस्म के आज़ा पैर में है ना। तो जितने भी जिस्म के आज़ा पैर में हैं वो सब समाई मुअन्नस है। लेकिन जैसे आप देखें नाक एक है हमारा, पेशानी एक है, तो ये सारी चीजें फिर जो जो एक एक है ना तो फिर वो मुजक्कर होंगे। फिर उसके बाद कबीलों के नाम, ये कुरान में भी जहां पे आप देखें कुरैश आता है, फिर इसी तरह बनु हाशिम है अगर कोई कबीला, तो अगर इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो एज अ मुअन्नस यूज करेंगे। अच्छा, जुमले का इस्तेमाल जब मैं कह रही हूँ तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि अगर मुजक्कर होता है तो हम कहते हैं ना होता, आता, करता। तो मुअन्नस है तो हम कैसे कहते हैं? होती, आती, करती। तो अरबी में ये फिर इस तरह इस्तेमाल होते हैं एज अ मुअन्नस। फिर शराबों के नाम खमरुन, सकर। दोजक के नाम जहीम, जहन्नुम। फिर कुदरती अशिया जैसे अर्दुन, रीहुन, यानी जितने भी हवाओं के नाम हैं, शमसुन, चांद, सूरज, तारे, ये सारे जो हैं वो मुअन्नस हैं, समाई मुअन्नस हैं। मसनूई अशिया जो कुछ आई हैं, दारुन, असा, फुल्क। फिर मुतफर्रिकात, नफ्स। और इसी तरह आप देखें कोई भी ऐसा लफ्ज जिसके साथ आपको मुअन्नस नजर आएगा वर्ब में या उसकी क्वालिटी मुअन्नस में होगी तो फिर आप समझ जाएं कि ये समाई मुअन्नस है। ठीक है, चले अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इसम जो हमने मुअन्नस पढ़ा है। आपने मुझे बताना है कि ये हकीकी है, कियासी है या समाई। ठीक, रेडी? खाशियतुन, ये क्या है? कौन सी कैटेगरी? आप सिर्फ कियासी के लिए क्यू लिख सकते हैं, हकीकी लिख के लिए एच लिख सकते हैं और समाई के लिए एस लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। वेरी गुड, ये कियासी मुअन्नस है। सईर, जहन्नुम का नाम है, ये क्या है? माशाल्लाह, वेरी गुड, अभी आपने पढ़ा माशाल्लाह, अभी आपको याद हो गया, गुड जॉब एवरीवन। जहन्नुम का नाम है तो समाई है। उम्मुन, माँ, हकीकी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल कुबरा, देखें अल कुबरा, ये कियासी है, शाबाश, क्योंकि इस पे वो आ गया ना, अलिफ मकसूरा आई हुई है। अशम्सु, सूरज, समाई, वेरी गुड। बिन्त, ये क्या है? बेटी, हकीकी, गुड। बुशरा, इसमें आप देखिए अगर बुशरा नाम है तो वो हकीकी है, लेकिन वैसे क्या है, खुशखबरी, तो वो कियासी, इसमें हमारी अलिफ मकसूरा आई है। कुव्वतिन, कुव्वतिन क्या है? कियासी, क्योंकि अलिफ सॉरी ताई मरबूता आई है इसमें। ऐनन, आंखें, समाई, गुड। ख्वासिरतुन, गोलता आई आखिर, शाबाश। कियासी, गोलता आई है, ताई मरबूता है। अस्समाउ, अस्समा जो दोनों में आ सकता है, बिल्कुल, ये हमारा कियासी भी है क्योंकि अलिफ ममदूदा, और इसी तरह समाई भी है क्योंकि इसमें कुदरती अशिया का नाम है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी इसम हो सकते हैं जिनको आप दोनों कैटेगरीज में डाल सकते हैं। अल जहीम, जहन्नुम का नाम, समाई, गुड। सकर, शराब का नाम है, सकर, कियासी नहीं है, ये समाई है। मुस्लिमतुन, ताई मरबूता लगी हुई, कियासी, गुड। अल अर्दा, जमीन, कुदरती अशिया, शाबाश, समाई। मक्कतुन, शहर का नाम है, मुल्क का नाम है, सिटी, गुड। अस्साती, ताई मरबूता लगी हुई, क़यामत,
قیاسی. اللیل قدرتی سمائی ہے. یدن دو ہاتھ یا ہاتھ ہے. شابش. سمائی. الآخرہ تائے مربوطہ لگی. قیاسی. مریم حقیقی. ویری گڈ. چلیے دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے ساری کی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مبارک آپ سب نے سارے سوالوں کے صحیح جواب دی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اور پریکٹس کریں. ایک اور ایکٹیویٹی شیٹ کرنی. اچھا چلیں چلیں. عزت. عزتن کیا ہے؟ قیاسی. گڈ. سمائی کیوں آپ نے لکھا؟ عینن یہ کیا ہے؟ آنکھیں. سمائی ہے. شمس سمائی. گڈ. صغرا قیاسی. گڈ شاباش. الف مکسورہ لگی ہوئی آخر میں. اخرا قیاسی. الف مکسورہ ہے. گڈ. امتن نہیں حقیقی کیسے ہو سکتی ہے؟ امت تو امت سن کے آپ کے ذہن میں عورت کا نام آتا ہے. امت کا حصہ ہوتی ہیں عورتیں لیکن جو ہے نا ماں ہوتی. امتن یہ ہمارا قیاسی ہے. ٹھیک ہے. سمائی بھی نہیں. سمائی آپ نے کیوں کہا حدیقہ کہ غلطی سے ایس لکھ دیا. حسنتن تائے مربوطہ. گڈ. تو کیا ہو گئی ہے؟ قیاسی. طائفتن قیاسی ہے. گڈ. سرائی یہ دیکھیں آخر میں کیا لگا ہوا ہے؟ الف مد. تو کیا ہو گیا؟ قیاسی. الف ممدودہ ہے. درائی الف مد لگی ہوئی ہے. قیاسی. واحدتن گولتا ہے. قیاسی. مشرکتن قیاسی. خطیتی قیاسی. الصلاتی قیاسی. ماشاءاللہ سارے مجھے لگتا ہے قیاسی ہیں. نارن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی آپ تو چھا گئے. الحمدللہ الحمدللہ مبارک. بہرحال اگر ابھی نہیں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے. فکر نہ کریں. انشاءاللہ یہی ایسی ہی ایکٹیویٹیز میں آپ کو دوں گی ایکٹیویٹی شیٹ میں بھی. تو اس میں پھر آپ کی اور زیادہ پریکٹس ہو جائے گی اور آپ ساتھ ساتھ پھر اپنے آپ کو چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی گرامر کے سیشن کو. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنی سیرہ کی کلاس کے لیے ریڈی ہو جائیے.